اور مولانا سعد صاحب جو ہے وہ الگ ہوئے، وہ اپنے مرکز کے اندر موجود رہے اور شورا کا گروپ اس سے الگ ہو گیا۔ اب مولانا سعد صاحب کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ امیر بننا ضروری ہے اور ویسے اسلامی نقطہ نظر سے بھی امیر ہونا ضروری ہوتا ہے جماعت کا، اور یہی وجہ ہے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بانی تھے تو وہ بحیثیت امیر کے وہ موجود تھے، ان کے بعد مولانا یوسف صاحب کاندیلوی ان کے صاحبزادے وہ امیر بنے، لہٰذا انہوں نے بحیثیت امیر کام کیا۔ پھر ان کے بعد مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ امیر کی حیثیت سے کام کرتے رہے، تو مولانا انعام الحسن صاحب کے بعد 10 آدمیوں کی شورا بنی، 10 آدمی کی شورا، انہوں نے اپنی زندگی میں شورا بنا دی۔ 8 آدمی پہلے اس کے اندر مقرر کیے گئے، اس میں مولانا جو ہے اظہار صاحب تھے، مولانا زبیر صاحب تھے، مولانا عمر صاحب تھے، اسی طریقے سے مولانا سعد صاحب تھے، اور بھائی میاں جو ہے محراب صاحب، یہ 5 آدمی، اور ادھر سے 4 آدمی پاکستان کے تھے، مفتی زین العابدین صاحب، حاجی عبد الوہاب صاحب، بھائی افضال صاحب، یہ حضرات جو یہ پاکستان سے تھے، اور اس کے بعد یہ بنگلہ دیش کے ایک بزرگ تھے حاجی عبد المقیت صاحب۔ تو گویا کہ یہ 10 آدمیوں کی شورا تھی، یہ 10 آدمیوں، اور مولانا سعید احمد خان صاحب تھے پاکستان سے، یہ 10 آدمیوں کی شورا۔ تو یہ شورا جو ہے وہ مولانا انعام الحسن صاحب نے اپنی زندگی میں بنا دی تھی۔ جب ان کا قریب مرگ وقت آیا تو لوگوں نے پوچھا جی آپ کے بعد امیر کون ہوگا؟ انہوں نے فرمایا یہ 10 آدمیوں کی میں نے شورا بنا دیا ہے، تو لہٰذا میرے بعد جو ہے آپ حضرات یہ شورا کے لوگ مشورہ کر کے وہ ایک کو امیر مقرر کر لیں۔ یہ طے ہوا۔ اب جب وہ آپ کا وصال ہو گیا تو آپ کے وصال کے بعد یہ 10 حضرات جو ہے وہ اپنا امیر مقرر نہیں کر سکے، امیر مقرر نہیں کر سکے۔ چنانچہ جب مولانا زبیر الحسن صاحب کو امیر بنانے کی بات آئی کہ ان کو امیر بنا دیں، یا مولانا اظہار الحسن صاحب کو امیر بنانے کی بات آئی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھی ہمیں امیر نہ بناؤ، ہم اگر میں امیر بنیں گے تو میوات والے ہم سے کٹ جائیں گے، کیونکہ میوات والوں سے مولانا زبیر صاحب کا کوئی معاملہ تھا تو ہم سے وہ کٹ جائیں گے۔ تو مولانا سعد صاحب کو جب امیر بنانا چاہا، انہوں نے کہا جی مجھے امیر نہ بناؤ، کہ مجھے امیر بنایا تو مولانا زبیر صاحب کے جو حلقے کے لوگ ہیں یہ لوگ کٹ جائیں گے، لہذا مجھے بھی نہ بناؤ۔ تو طے یہ ہوا کہ کسی کو بھی نہیں بناتے، اور یہ جو ہے شورا کے ساتھ نظام کو چلاتے ہیں، لہذا شورا کے ساتھ نظام چلتے رہا، اور بوقت ضرورت فیصل ایک مقرر کر لیا جاتا تھا، وہ فیصل جو فیصلہ کر دیا کرتا تھا، اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن البتہ اس پورے دوران میں مفتی زین العابدین صاحب اور اسی طریقے مولانا سعید احمد خان صاحب یہ بزرگ یہ افسوس ضرور کرتے رہے کہ ہم تو اپنا ایک امیر مقرر نہیں کر سکے، ہمیں اس کا بڑا دکھ اور افسوس ہے کہ ہم آج تک اپنا ایک امیر مقرر نہیں کر سکے۔ تو یہ بات اظہار افسوس کرتے رہے، لیکن اتفاق ہے اللہ کی شان، ان حضرات میں سے لوگ اپنے اپنے وقت پہ اللہ کو پیارے ہوتے رہے، یہاں تک کہ جو پاکستان کے آخری جو بزرگ حاجی عبد الوہاب صاحب وہ بھی جو دنیا سے رخصت ہو گئے، اور انڈیا کے جو بزرگ تھے وہ حضرات مولانا زبیر صاحب تھے آخر میں وہ بھی رخصت ہو گئے۔ اب مولانا سعد صاحب ان پرانے لوگوں میں وہ مولانا سعد صاحب باقی بچے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ لہٰذا اب یہ امارت کا نظام چلے گا، کیونکہ میں رہ گیا ہوں، لہٰذا اب میرے تحت شورا اب کام کرے گی، میں امیر ہوں۔ یہاں سے جھگڑا شروع ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ نہیں، جو شورا کا نظام جیسے چل رہا تھا اب اسی طرح چلنا چاہیے، اب آپ اپنے ساتھ اور 9 بندوں کی شورا بنا لیں، پھر شورا کے ساتھ چلے۔ جبکہ اسلامی نقطہ نظر سے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، جو قرآن کریم میں بھی کہ صحابہ کرام جو ہے وہ مشورے کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور وہ شاورہم فی الامر، قرآن کریم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ امیر ہیں لیکن آپ اپنی شورا سے مشورہ کر کے چلیں۔ تو شورا امیر کے تحت ہو یہ ضروری، اور امیر شورا کے تحت تو ضروری، ایک امیر ہونا ضروری ہے تاکہ شورا کے مشورے کے بعد اب وہ امیر جو ہے وہ اتھارٹی بن کے اس بات کا اعلان کرے۔ اب یہاں سے یہ جھگڑا شروع ہوا، تو لہذا اسلامی نقطہ نظر تو یہی ہے کہ ایک امیر ہونا چاہیے۔ اب یہ جو صورتحال پیش آ گئی اس وجہ سے پیش آ گئی ہے کہ شورا کے لوگ کہتے ہیں جیسے پہلے چلا آ رہا اسی طرح چلاتے رہو، اور مولانا سعد صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ امیر ہونا ضروری ہے لہذا امیر کی اہلیت مجھے حاصل ہے، میں امیر ہوں اور میرے تحت شورا کام کرے۔ یہ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ خواتین و حضرات، پروگرام آج کا بھی لائیو ہے اور ہم آپ کی کالز کا اور آپ کی باتوں کا انتظار کریں گے۔ آپ کال کیجئے ہمیں سوال کرنے کے لیے، اور کامنٹ کو کرنا چاہیں تو پلیز آپ ہمیں کال کیجئے۔ اب لیجئے، کال ایک آ گئی جناب، ہم کال لیتے ہیں پہلی۔ السلام علیکم، یو آر لائیو ان دی شو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ماشاء اللہ، آج کا ٹاپک تو آپ نے اس وقت سمجھ لیں کہ امت جس کرب اور پریشانی میں اس مسئلے کی وجہ سے چل رہی ہے، تو آپ نے اس ٹاپک کو جو لیا ہے تو میں آپ کو اس کے لیے بہت میں شکر گزار جس کو کہتے ہیں آپ لوگ۔ جی بہت شکریہ۔ جیسا کہ حضرت جی
تو اس میں تو بڑی تکلیف، اس وقت امت بڑی تکلیف سے اس میں گزر رہی ہے، کیونکہ یہ وہ جماعت تھی جس کے تو وہ کہتے تھے کہ ایک گال پہ تھپڑ پڑے، کوئی مار دے غیر تو اس کے آگے اپنا دوسرا گال کر دیتی تھی، آگے سے یہ اس کو جواب نہیں دیتی۔ مثلا ابھی بنگلہ دیش کا حالات دیکھ کے تو اتنی طبیعت دل دکھا ہے کہ یقین مانے کہ بہت طبیعت۔ ایک تو جیسے حضرت نے ابھی بیان کر ہی دیا کہ اس کا یہ اس کی جو ہے وہ یہ جھگڑا کہاں سے شروع ہوا۔ اب یہ کہ اب ان کے لیے کیا مشورہ ہے آپ دیتے ہیں کہ کیسے یہ کام کرتے رہے، کیسے ایک تو مل جائیں، مل کے دوبارہ کام کرے ویسے ہی، تاکہ جیسے ابھی کیونکہ انتشار ایسا ہے کہ دونوں گروپ والے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار نہیں۔ جی سمجھ گیا، آپ کا سوال پہنچ گیا، بہت شکریہ، ابھی اس پہ بات کرتے ہیں۔ مفتی صاحب پہلے یہ بتائیے کہ جو یہ سارا جو آپ نے بیک گراؤنڈ بتائی ہے، یہ ڈیفینیٹلی دونوں دھڑوں کا اپنا ایک بلیف ہے، اپنا ایک اسٹرانگ ایک پوائنٹ آف ویو ہے، اور ہو سکتا ہے دونوں کا پوائنٹ آف ویو صحیح ہو، شورا بھی ہونی چاہیے، امیر ہونا بھی ضروری ہے، جس طرح آپ نے فرمایا اسلامی نقطۂ نظر سے امیر ہونا بھی ضروری ہے، لیکن کیا یہ سیلف پروجیکشن کا یا طاقت کی رسا کشی کا کوئی وہ جو ٹپیکل ہمارے ہاں ہوتا ہے، سیاست میں بھی ہوتا ہے، کیا یہ وہ ٹپیکل طاقت کی رسا کشی تو نہیں ہے؟ اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا، اور باقی آپ کا درد اور دکھ اپنی جگہ پر ہے بالکل، اور ہم سب بڑا دکھی ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ اتنی بڑی عالمی جماعت جو جیسے میں نے بتایا کہ گناہ گاروں سے جان نثاروں میں لوگوں کو شامل کرتی تھی، اور آج یہ حالت ہے کہ خود اس قدر آزمائش میں مبتلا ہے کہ وہ اپنا فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ کس راہ کو جائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں وقتی آزمائش ہے، اور وقتی آزمائش ایسی بندوں پہ آتی ہے یہ بتانے کے لیے کہ خدا ہے، کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تم لوگوں کی صرف نیتیں کام کرتی ہیں، نیتیں تم سچی رکھو گے، فیصلے اوپر سے آئیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، تاکہ کوئی کسی قسم عجب کا شکار نہ ہو، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، نہیں، اللہ کا ہاتھ ہے جو دست قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ اللہ کی آزمائش ہے، اور یہ وقتی آزمائش ہے انشاءاللہ، اس لیے کہ جس اخلاص کے ساتھ اس جماعت کی بنیادوں کے اندر جو ہے وہ رونے والوں کے آنسو شامل ہیں، اور ان کی محنت شامل ہے، بھوک اور اس کی بنیادوں کے اندر ہیں، وہ یہ ضائع ہونے والی جماعت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور جو ہے وہ انشاءاللہ اپنی رحمت کے بادل جو ہے وہ ظاہر کریں گے۔ باقی وقتی آزمائش ہے، اور ایسے موقع پہ تو قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ یتمیز الخبیث من الطیب، اللہ خبیث اور طیب کو الگ الگ کرتا ہے۔ ایسی جب آزمائش لاتا ہے تو خبیث اور طیب کو جدا جدا کرتا ہے۔ تو لہٰذا وہ لوگ کہ جو یہاں اس میں سر پٹول کر رہے ہیں، مار دھاڑ کر رہے ہیں، ٹانگیں توڑ رہے ہیں، سر پھوڑ رہے ہیں، بستر اڑا کے پھینک رہے ہیں، تو بس یہ پھر وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ خبیث اور طیب کو جدا جدا کر کے دکھا رہا ہے۔ اس لیے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ وہ لوگ دین میں لگے ہوئے ہیں لیکن دین ان کو نہیں لگا، کیونکہ دین لگے تب بات بنتی ہے۔ لہذا وہ لوگ جو دوسروں کا خون بہا رہے ہیں، اور بنگلہ دیش کے موقع پہ آپ نے جو دیکھا ان کی لوگوں کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں، ایک دوسرے اکابر کی بے عزتی کر رہے ہیں، اور وہاں جو ہے وہ گویا کہ جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ وہ لوگ ہیں کوئی بظاہر حلیہ ان کو دینداروں کا ہے، تو یہ تو دین میں لگے ہوئے ہیں لیکن دین ان کو نہیں لگا ہے، اس لیے آج وہ دوسروں کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں اور ان کے جان کے دشمن ہوئے ہیں۔ باقی حال اس کا وہی ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک تو پریکٹیکل حال ہے۔ پریکٹیکل حال اس کا یہ ہے کہ دیکھو دو دھڑے ہو جانا کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ دو جماعتیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے مدارس کے مدارس کے دو دھڑے بنے، اس طرح بڑی بڑی جماعتوں کے دو جماعتیں بنی ہیں، یہاں تک کہ دارالعلوم دیوبند کتنا مقتدر ادارہ ہے، وہ دارالعلوم دیوبند کے بھی دو دھڑے بن گئے، ایک دیوبند جو قدیم ہے، دوسرا دیوبند وقف ہے، اور دونوں ادارے اپنی پہ جگہ کام کر رہے ہیں، اس کے دو دھڑے بن گئے۔ اس طرح جو جمعیت علماء ہند، اس کے دو دھڑے بن گئے۔ پھر جمعیت علماء اسلام پاکستان کے اندر وہ جمعیت الاسلام کے دو دھڑے بن گئے، سمیع گروپ، فضل الرحمان گروپ، پھر درخواستی گروپ، یہ دو دھڑے بن گئے۔ اسی طریقے سے ختم نبوت کا جو ہے کتنا بڑا مقدس کاز ہے، اس کے اندر عالمی مسجد ختم بن گئی، لندن میں ختم موومنٹ بن گئی۔ تو یہ دو دھڑے بننا یہ تو وہ اختلاف بسا اوقات ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں نبی نے خود ارشاد فرما دیا، اختلاف امت رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ لہذا دو جماعتیں بن کے دو مل کے 11 بن گئی ہیں، اب یہ قوت کے ساتھ کام کر رہی ہیں، اپنے اپنے ذوق اور انداز سے نظریے سے آگے بڑھ رہی ہیں، تو قوت اور کام کی بڑھ جاتی ہے بس اوقات۔ تو اس لیے دو دھڑے ہو جانا کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ عجیب بات البتہ یہ کہ جب ایک دوسرے کے سر پھٹول کرنا اور ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کر کے ایک دوسرے کے کاز کو نقصان پہنچانا، یہ خطرناک بات ہے۔ لہذا میرا یہ پریکٹیکل مشورہ یہی ہے کہ دونوں جماعتیں سادانی گروپ ہے یا شرعی گروپ ہے، کیونکہ مقصود
مقصود دعوت اللہ ہے, اللہ کی طرف جب پہنچنا مقصود ہے. دونوں اپنے اپنے نظریے پر اپنے اپنے طریقے سے کام کرتے رہیں. جب دوسرا جو اس کا احترام کریں, لہذا اپنے نظریے پہ کام کرتے رہیں, کوئی سر پٹور کی ضرورت نہیں, کوئی جھگڑے کی ضرورت نہیں. اس انداز سے اگر کام کرتے رہیں گے تو بہت آسانی ہے. ورنہ دوسرا جو ہے وہ میری نظر میں ایک تھیوری ہے, نظریہ ہے, وہ یہ کہ جو شورا کے لوگ جنہوں نے بمبئی کے اندر جا کے مرکز بنا لیا, تو کہ سالس کے ذریعے سے ایسی صورتحال ہو کہ وہ واپس مرکز میں آ جائیں اور مولانا سعد صاحب کو امیر تسلیم کر لیں, اور مولانا سعد صاحب اس شورا کو تسلیم کر لیں. اس شورا کے مشورے کے ساتھ مولانا سعد صاحب کی امارت کے تحت یہ دین کا کام چلتا رہے. یہ میں ابھی تک اس کو تھیوری سمجھتا ہوں. یہ پریکٹیکل لائف میں ہو سکے گا کہ نہیں, کیونکہ عام طور پہ ظاہر ہے کہ جلدی سے کوئی کسی کو تسلیم کرتا نہیں. لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ مولانا سعد صاحب جو مرکز میں بیٹھے ہیں, مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی نسبت ہے, وہ کام کو چلا رہے ہیں, لہذا ان کو امیر تسلیم کیا جائے اور یہ شورا ان کے پاس آ جائے, اور اسی مرکز نظام الدین میں بیٹھ کے جو ہے وہ اسی امارت کے تحت جو ہے یہ شورا کام کرتی رہے. اور مولانا سعد صاحب بھی اس شورا کو احترام دیں. اور ظاہر ہے کہ شورا کے اندر مشورے کے بعد فیصلے ہوتے ہیں, تو امیر ہونا بہرحال ضروری ہے اسلامی نقطہ نظر. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اتنا عرصہ جو امیر نہیں رہا, اس کی وجہ سے یہ ایک فساد سامنے آنے کی بنیاد بنی ہے. اگر یہ امیر ہوتا, اس لیے دین اسلام کے اندر امیر بننے کی آخر کوئی حکمت ہے. تبھی تو کالے رنگ والا حبشی غلام اور کمزور ٹانگوں والا اگر حبشی ملا, اس کو بھی امیر بنا لیا گیا. گویا کہ نبی نے کہا ایسا بھی امیر اگر بن جائے تو اس کی امارت کو بھی تم نے ماننا ہے اور اس کی اطاعت امیر کرنی ہے. تو چونکہ اتنا سا امارت نہیں رہی, تو ہو سکتا ہے یہی وہ وجہ ہو کہ جس کی وجہ سے آج اتنے بڑے فساد کا ہمیں سامنا کرنا پڑا. لہذا دوسرا میرا مشورہ یہ ہے کہ مولانا سعد صاحب کو امیر تسلیم کر کے شورا والے لوگ وہاں آ جائیں, اور وہ بھی شورا کو احترام دے کر اس نظام کو اسی طرح چلاتے رہیں جیسے پہلے نظام چل رہا تھا. بہت شکریہ مفتی صاحب. اب اس میں پھر میرا فالو اپ کوشچن یہی ہے کہ یہ تو مجھے تھوڑا سا کوئی ایگو کا مسئلہ لگتا ہے, چونکہ یہ دین کا مسئلہ نہیں ہے. چونکہ آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ اسلامی نقطۂ نظر سے ایک امیر کا ہونا ضروری ہے, لیکن دوسری طرف مجھے میرے جیسے ایک کم عقل اور کم علم شخص کو یہ بھی ذرا گائیڈ فرما دیجئے کہ امارت کی نامینیشن کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں اسلامی نقطۂ نظر سے. کیا میں کھڑا ہو کے کسی بھی جماعت کا, کسی بھی گروپ کا امیر ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہوں, یا وہ جماعت کے کچھ سرکردہ افراد مجھے نامینیٹ کریں گے؟ اس کا کیا پروسیس ہے اسلامی نقطۂ نظر سے؟ یہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا. پہلی بات تو کہ ہم بدگمانی نہیں کر سکتے کہ ایگو پرابلم ہے, کیونکہ دونوں طرف اللہ کے ولی ہیں, اور یہ دونوں اللہ کے ولی جو ہے وہ کس کے لڑ رہے ہیں؟ دین کے لیے, تاکہ وہ نظام, کیونکہ نظام کے استحکام کے لیے لڑ رہے ہیں, اور نظام کا استحکام اگر نہیں ہوگا تو یہ دین کا کام تتر بتر ہو جائے گا. یہ ایسے ہی جیسے مسجد میں ایک امام مقرر ہوتا ہے, ایک مؤذن مقرر ہوتا ہے, مؤذن کو اذان دینے کا حق ہے, وہ اسی کو اقامت کا حق ہے, امام کو امامت کا حق ہے. تو یہ اب وہاں اگر امامت کے مسئلے پہ کوئی دوسرا بندہ آنے کی کوشش کرے گا کہ آپ ہٹے میں نماز پڑھاؤں, تو امام اس کو روکے گا. تو لوگ کہیں گے یار یہ کیا, کوئی بات نہیں, اس کو پڑھانے دو. نہیں, یہ بد انظامی, یہ دین کو گوارا نہیں ہے. اس سے وہ آپ کی جماعت کی جو اجتماعیت برباد ہوتی ہے. اب مؤذن اذان دے لے کیونکہ میں اذان دوں گا, نیک کام میں کروں, کہ نہیں. اب آپ کہیں گے یار آپ کیوں ایگو کر رہے ہیں, دوسرے کو کرنے دیں. معلوم ہے کہ یہ ایگو کا پرابلم نہیں, یہ صرف دین کا نظام جب تک مستحکم نہیں ہوگا تو دین کو آگے چلانا مشکل ہے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر تھے اس وقت, امیر المومنین تھے, تو مطالبہ تھا آپ استعفیٰ دے دیں, آپ ہٹ جائیں سامنے سے. لیکن آپ نے امارت نہیں چھوڑی, آپ شہید ہو گئے لیکن امارت نہیں چھوڑی, کیونکہ امارت چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ ریت شروع ہو جائے گی کہ جب بھی بلوا کیا اور امیر کو ہٹا دیا, جب بلوا کیا امیر کو ہٹا دیا تو نظام تتر بتر ہو جائے گا. اس لیے نظام کے استحکام کے لیے تو دونوں طرف اللہ کے ولی ہیں, یہ دونوں اصل میں نظام کے استحکام کے لیے یہ کر رہے ہیں. باقی اجتہادی طور پہ کون غلطی پر ہے کون ثواب پر ہے یہ ایک الگ بحث ہے کہ اجتہادی غلطی یہاں کس سے ہو رہی ہے, لیکن یہ کہ اس کو ایگو ہم نہیں کہہ سکتے. اور دوسری بات یہ کہ ظاہر ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ بھئی یہاں ایگو پرابلم لگ رہا ہے اور یہ اس طریقے سے کر رہے ہیں, باقی یہ کہ نامینیشن کیسی ہوگی. اصل میں بات یہ کہ جو تاریخی حقائق ہیں, مولانا سعد صاحب جو ہے ان کا کہنا یہ, ان کے گروپ کا کہنا یہ کہ وہ امیر بنے نہیں, وہ تو پہلے سے بنے بنائے ہیں. کیونکہ 10 بندوں کی جب شورا ہے اور ان میں سے لوگ اللہ کو پیارے ہوتے چلے گئے, اب یہ ایک آدمی رہ گیا, لہذا اب یہ اہل ہے, باقی سب جونیئر ہے. یہ سینئر ہے, جب سینئرٹی اس کو حاصل ہے لہذا اس کے سائے میں باقی پوری شورا کام کرے, اور یہ گویا کہ امارت کے حقدار ہو گئے. تو اس طریقے سے امارت, اور یہ دین اسلام میں امارت کا مسئلہ تو اتنا اہم ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ابھی جسد اطہر پڑا تھا، تدفین نہیں ہوئی تھی کہ امارت کو مقرر کیا گیا، فوراً خلافت کی منصب پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بٹھایا گیا، کیونکہ وہاں انتشار شروع ہو گیا۔ سعد ابن عبادہ کے جو لوگ تھے، وہ سعد ابن عبادہ جو کہنے لگے میں انصار کا سردار ہوں، لہذا میں اہل ہوں، میں بنوں گا ان کے آپ کے بعد۔ اب وہ مہاجرین کی طرف سے بیعت شروع ہوئی، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سامنے آئے، تو اس لیے حالانکہ آپ کا جسد اطہر پڑا ہے، اور یہ لوگ اعتراض بھی کرتے یار دیکھو نبی کی تدفین کی فکر نہیں ہے اور امارت کے لڑ رہے ہیں۔ نہیں، یہ ایگو نہیں، یہ تو دین کے نظم کو سنبھالنے کے لیے، اگر دین کا نظام نہ سنبھالتے تو اور وہ تدفین میں لگے رہتے تو پتہ نہیں کون امارت سنبھال لیتا اور کون کیا کر لیتا، انتشار شریر لوگ اندر صفوں میں داخل ہو کے دین کے سٹرکچر کو توڑ دیتے۔ اس لیے امارت کو جو متعین کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی بات کی یہ جنگ ہے کہ دونوں گروپ جو ہے وہ اس امارت کو متعین کرنا چاہتے ہیں یا شرعی نظام کو متعین کرنا چاہتے ہیں تاکہ دین کا نظام نہ ٹوٹے۔ شریر لوگ ان میں شامل ہو کے دین کی عمارت کو نقصان پہنچا دیتے، توڑ دیتے۔ بڑی خوبصورت بات کہی آپ نے۔ بالکل، یہ بنگلہ دیش میں جو واقعہ ہوا ہے، جو آپ نے خود ہی ابھی ریمائنڈ کروایا اور میں نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہے، وہ دو گروپ جس وقت لاٹھیاں اور وہ پتہ نہیں کیا کیا اسلحہ لے کے ایک دوسرے پہ ٹوٹ پڑے، جس میں کچھ لوگ شہید بھی ہوئے، بے شمار زخمی بھی ہوئے، وہ کون سے دین کی خدمت کر رہے تھے؟ یہ اچھا سوال کیا، لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو اس میں استعمال ہوئے ہیں نا، جو اس میں تو وہ دین میں لگے ہوئے، دین ان کو نہیں لگا۔ جی دین لگا ہوتا تو وہ یقیناً کسی دوسرے پہ جو ہے ہاتھ نہ اٹھاتے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اتنی بڑی عالمی جماعت اور اس کا اتنا بڑا جو ہے وہ ان پٹ ہے پوری دنیا کے اندر، لوگوں کو قلوب منور کر دیا اور دین اسلام کے اندر جو ہے رونق پیدا کر دی، تو آپ کو پتہ ہے تیسری طاقت وہ وقت کے انتظار میں یقیناً رہتی ہے کہ موقع ملے تو ہم ان صفوں کے اندر توڑ پیدا کریں۔ اور ایسی جماعتیں جو آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ اکرام کے درمیان بھی جنگ صفین ہو گئی، جنگ جمل ہو گئی، ایسے واقعات پیش آ گئے تو پیش آتے ہیں، اسی طرح کی آزمائشیں آ گئی، تو تیسری قوت یقیناً ہم یہ بدگمان نہیں کریں گے تیسری قوت داخل ہوئی ہے، اور یہ جو بدماشی کر رہے ہیں یہ وہ تیسری طاقت ضرور ہے۔ یہ دین کے اندر لگے ہوئے یا دین جن کو لگ چکا ہے وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو دوسروں کے سر پھوڑ رہے ہیں اور ٹانگیں توڑ رہے ہیں۔ اسی صاحب، یہ آپ نے جیسا فرمایا اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، اور یقیناً ہم اللہ پہ اور اللہ کی مصلحتوں پہ ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اگر یہ اللہ کی مصلحت کے طور پہ بھی اس کو لیا جائے تو کیا کوئی دونوں سائڈ سے کوئی کامن فرینڈز اٹھ کے پیسفل کوئی ریزولوشن نہیں کر سکتے کہ ٹھیک ہے آپ اپنا کام کیجئے، اس گروپ کو اپنا کام کرنے دیجئے، اور کوئی کامن ڈینامینیشنز ڈھونڈ لیں تاکہ یہ سر پھٹول اور لڑائی جھگڑا اور قتل و غارت گری نہ ہو؟ کوئی اس طرح کی آپشن بھی کوئی ہو سکتی ہے؟ یہ بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا، اور اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند نے کافی حد تک کردار ادا کیا، اور مولانا سعد صاحب کے جو بیانات پر اعتراض تھا اس حوالے سے فتاوی جاری کیے اور اپنی جو ہے وہ مقتدر آراء انہوں نے دی۔ اور مولانا ارشد مدنی صاحب جو شیخ الحدیث اور وہاں کے جو ہے وہ بنیادی رہنما ہیں دارالعلوم دیوبند کے، انہوں نے بھی جو ہے مولانا سعد صاحب سے یہ بات کہی کہ آپ جو ہے وہ اصل بنیادی بات جو ہوئی ان کے بیانات پہ کچھ اعتراضات ہوئے ہیں، تو مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکات عالیہ نے ان کو یہی کہا کہ آپ اس قسم کے بیانات دینا چھوڑ دیں، باقی آپ امیر ہیں، آپ مرکز کے بالکل والی وارث ہیں، آپ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ پڑپوتے ہیں، مولانا حضرت جی کے آپ جو پوتے ہیں، اور آپ اہل ہیں، آپ کو کوئی مائی کا لال آپ کو ہمارے سے نہیں ہٹا سکتا، لیکن آپ کے جو بیانات میں جو اشکالات علمی اعتراضات جو ہوتے ہیں یہ آپ جو اپنا رویہ بدل لیں تو آپ کو کوئی نہیں ہٹا سکتا، سب لوگ آپ کے ساتھ کام کریں گے، کیونکہ زیادہ اعتراض اسی بات پر پیدا ہو کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ جو باقی علماء کو جو ہے اس پر اعتراضات ہیں، تحفظات ہیں، پھر دارالعلوم دیوبند کے اندر جو فتاوی ہے اس حوالے سے جو ہے پھر انہوں نے اس کے جوابات لکھے، پھر مولانا سعد صاحب نے اس سے رجوع بھی کیا، انہوں نے رجوع بھی کر لیا، ریڈر میں رجوع کیا کہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، اور یہ ایسی ایسی صورتحال پیش آ گئی ہے تو میں آئندہ اس قسم کے بیانات نہیں کروں گا۔ لیکن دارالعلوم دیوبند کو یہ اعتراض ہوا کہ انہوں نے آگے یہ بھی اس میں رجوع نامے میں بھی لکھا کہ لیکن میں جو کہہ رہا ہوں اس کے لیے میرے پاس دلائل موجود ہیں، میرے پاس مصادر ماخذ اس کے موجود ہیں، میں جس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ اب اس بات کو جو ہے وہ دارالعلوم دیوبند نے یہ سمجھا کہ نہیں یہ رجوع کامل نہیں ہے، لہٰذا ہم اس قسم کے رجوع کو نہیں مانتے۔ اب یہ تو میں وہی پہلے میں نے بات کی، یہ غلط فہمی اور خوش فہمی یہ دو ہی بنیادیں ہیں،
لہذا دارالعلوم دیوبند جو ہے وہ بھی جو ہے وہ مقتدی ادارہ ہے کہ جو ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے. اسے مظاہر علوم ہے، یہ مقتدی ادارہ ہے جو یہ ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے اور کر سکتا ہے، اور یہ مدارس کر بھی رہے ہیں اپنے طور پہ. لیکن بات وہی ہے کہ میں نے بتایا کہ یہ پریکٹیکل نہیں ہے، اور یہ جو ہے وہ صورتحال پریکٹیکل نہیں ہے کہ دونوں دوبارہ سے ایک ہو جائیں. لیکن ہو جائیں تو بہت قسمت زے نصیب. اس کا طریقہ میں نے یہ بتایا کہ شورا والے مرکز کے اندر آ جائیں اور شورا کو جو ہے مولانا سعد صاحب تسلیم کر لیں، اور شورا مولانا سعد صاحب کو امیر تسلیم کر لے، اور اس سلسلے کو جاری و ساری کریں. کیونکہ ظاہر ہے پہلے سے ہمارے چلی آ رہی ہے. مولانا الیاس صاحب امیر تھے، پھر مولانا یوسف صاحب امیر ہوئے، پھر مولانا انعام الحسن صاحب امیر ہوئے، پھر وہ شورا بنا کے چلے گئے مل کے امیر بنا لینا. پھر یہ کہ بڑے بڑے اکابر مفتی زین العابدین صاحب اور سید احمد خان صاحب یہ افسوس ظاہر کرتے رہے کہ یار ہم آج تک اپنا دین نہیں بنا سکے. افسوس ہے ہمیں اس بات پر، ہم اپنا امیر مقرر نہیں کر سکے. تو اگر آج امیر مقرر ہو رہا ہے تو اس کو مقرر ہونے دیں، اور سب مل کے اس کے سائے کے نیچے کام کریں. اور اس بات سے ڈرے نا امیر کب تک جیے گا، امیر کیا کر لے گا، کچھ بھی نہیں کہا. امیر تو ایک گویا کہ علامتی نشان ہوتا ہے، وہ علامتی نشان بھی مرکزیت کے لیے ہوتا ہے، مرکزیت کے لیے ہوتا ہے. ورنہ شورا اور اہل حل و عقد اور پھر پوری امت ہے. اور یہ تو نبی نے حدیث میں فرما دیا کہ یہ امت جو پوری کی پوری امت من حیث الامہ یہ کبھی گمراہی پہ جمع ہو ہی نہیں سکتی. تو آپ اس کو امیر بنانے کو اتنا بڑا مسئلہ کیوں بنا رہے ہیں؟ یہاں پر پھر لگتا ہے کہ کوئی تیسری طاقتیں ہیں کہ جو یہ چیز ہونے نہیں دے رہی کہ امیر بنے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. بن جائے، امیر بن کے کیا ہو جائے گا. بڑے بڑے لوگ امیر بنتے ہیں لیکن مشیت اعزی سے کام چلتے ہیں، اور دین کے کاموں کا اللہ محافظ ہوتا ہے. بالکل بجا فرمایا. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، گو کہ میرے پاس ایک فالو اپ کوشچن ہے، لیکن میرے پروڈیوسر صاحب کہتے ہیں آپ اپنا فالو اپ کوشچن روک کے پہلے کال لیا کریں. جی ہم کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم کالر، یو آر لائیو ان دی شو. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. یہ میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ تبلیغ سے چلے جاتے ہیں بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اور 4 مہینے کے لیے یا 40 دن کے لیے یا 6 مہینے کے لیے، اور ان کے بیوی بچے کوئی بھی مشکل میں ہوئے تو وہ پیچھے مڑ کر دیکھتے نہیں، کہتے ہمارے یہ ٹائم پورا ہوئے گا پھر ہم گھر میں آئیں گے. یہ کیا بات ہے؟ کیسی ان کی عبادت ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو نہیں دیکھتے، کاروبار کو نہیں دیکھتے؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا. یہ بڑا ہی ایک ویلڈ کویسچن ہے، اور میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے یہ سوال پوچھا. میں انتظار کر رہا تھا کہ کسی میں اتنی جرت ہو کہ یہ سوال پوچھے. مفتی صاحب اس کا کیا جواب ہے؟ جن کے بیوی بچے ہیں اور وہ اپنے بیوی بچوں کو ٹیک کیئر کیے بغیر، ان کی ضروریات کا حساب کیے بغیر، ارینجمنٹ کیے بغیر، جو وہ 3 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے چلے جاتے ہیں، یہ کس طرح کا اسلام ہے؟ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا. اور پہلی بات تو یہ کہ میرا خیال ہے کہ وہ بیوی کی اجازت کے بغیر نہیں جاتے، بیوی کی سے اجازت لیتے ہیں، اور بزرگوں نے یہی ترتیب رکھی ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کر کے جاتے ہیں. دوسری بات یہ کہ وہ ایسا نہیں کہ والی وارث بغیر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب واپس آتے ہیں بیوی بچے زندہ سلامت ملتے ہیں. ان کا مطلب ان کا نان نفقہ سکنا ان کو مل رہا ہے، اور وہ ماشاءاللہ اپنا وقت گزار رہے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ دنیاوی مقاصد کے لیے لوگ 5-5 سال 10-10 سال کے لیے امریکہ آ جاتے ہیں، جرمنی چلے جاتے ہیں، پیچھے پلٹ کے 5-5 سال نہیں جاتے کہ جی ویزا جب تک میرا نہیں لگے گا، گرین کارڈ نہیں ہوگا، اس وقت تک میں واپس نہیں آ سکتا. تو بیوی بڑی خوشی سے وقت گزارتی ہے اور کہتی ہے جی امریکہ گیا میرا میاں، اور بچوں کو اعلیٰ اسکولوں میں پڑھاتے ہیں. تو مطلب ہے کہ وہاں کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ کاروبار کے لیے امریکہ چلا گیا، بیوی بچوں کے بغیر چھوڑ کے چلا گیا، 1 مہینے کے بعد واپس کیوں نہیں آیا، 5 مہینے بعد واپس کیوں نہیں آیا. تو معلوم یہ ہوا کہ دین کی اہمیت اور قدر نہیں ہے، دنیا کے چند سکوں کی آج قدر ہمارے دل میں ہے. تبھی ہم فوراً اعتراض کر دیتے ہیں کہ جی یہ کیا ہوا کہ یہ جو دیندار کیسا ہے کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلا گیا. لیکن کوئی دنیا دار کوئی نہیں کہتا کہ ماشاءاللہ، بلکہ اس عورت کی پیچھے عزت ہو رہی ہوتی کہ ماشاء تیرا میاں امریکہ ہے، سانو جو 1 لاکھ 2 لاکھ قرضہ دے دو، میری تیدہ نکاح ہے، ذرا اپنے انہوں کا کچھ $1000 کال دے. تو مطلب ہے سارا اللہ اس کی عزت خدمت کرتا ہے. تو یہ مطلب ہے کہ چند ٹکوں کی قیمت ہے، اللہ کے دین کی اہمیت نہیں ہے. بس یہ گویا کہ اس اہمیت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جب اللہ کے دین کی اہمیت پیدا ہو جائے گی تو پھر صحابہ کی قربانی ایسی ہوتی تھی، وہ بیوی بچوں کو چھوڑ کے نکل جاتے تھے اللہ کے دین کو بلند کرنے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی بیوی بچوں کو سنبھالتے بھی تھے. اسی وجہ سے کبھی بھی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، ایسا واقع نہیں ہوا کہ دین اللہ کے راستے میں بندہ نکل گیا، پیچھے بیوی بچوں کو خدا نہ خواستہ کو ایسا نقصان پہنچ گیا. نہیں، اللہ ان کا محافظ ہو جاتا ہے. جو اللہ کے دین کا محافظ بن کے نکلتا ہے اللہ ان کا محافظ بن جاتا ہے.
بہت شکریہ مفتی صاحب. یہ فالو اپ کوشچنز ہیں, دو سوشل میڈیا پہ سوال آئے ہیں کہ وہ مولانا سعد صاحب کے کون سے ایسے بیانات ہیں اتنے کنٹروورشل جس نے اتنی بڑی اور اتنی پرانی جماعت کو ڈیوائیڈ کر دیا. ہاں یہ اچھا سوال کیا آپ نے. وہ جیسا کہ ہمارے جو علم میں آئے جو چیزیں سامنے آئیں اور فتاوی کے اندر جس کو مینشن کیا گیا, مثلا ایک اس میں سے یہ کہ مولانا سعد صاحب نے جو ہے اصحاب کہف کا کتا ہے جو مفسرین نے لکھا ہے, لیکن انہوں نے بتایا کہ اصحاب کہف کا کتا نہیں تھا, بلکہ اصحاب کہف کا کتا نہیں وہ شیر تھا, شیر. اور کلب درندے کو کہتے ہیں کتے کو, اور شیر کو بھی کلب کہا جا سکتا ہے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر کو کلب کہا. جیسے ابو جہل کا بیٹا جس نے آپ کی بیٹی کو طلاق دے دی تھی اور آپ کو گالی گلوچ کی, برا بھلا کہا, تو آپ نے یہ دعا کی تھی اللہ اس کے اوپر کوئی کتا مسلط کر دے اپنے کتوں میں سے. لہذا وہ شیر مسلط ہوا اور شیر نے اس عتبہ کو قتل کیا جو ابو جہل کا بیٹا. تو معلوم ہوا کہ شیر کو جی کلب کہا جا سکتا ہے. لہذا وہ ایک تفسیر جو, اور تفسیر وہ منقول ہے, ابن جریر طبری نے اس کو لکھا ہے, تو اس کے اندر وہ قول موجود ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ کلب سے مراد شیر ہے, تو اصحاب کہف کا شیر تھا, یہ بات انہوں نے کہہ دی. لہذا وبیلا ہو گیا کہ جمہور تو کتا کہتے ہیں کتا ہے اور آپ نے شیر بنا دیا. یہ مسئلہ ایک یہ بات سامنے آئی. دوسرا جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آیا کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب وہ کوہ طور پہ گئے ہیں تو پیچھے جناب وہ قوم کے اندر جو ہے وہ فساد پیدا ہو گیا اور قوم جو شرک کے اندر مبتلا ہو گئی, کیونکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے قوم سے ہٹ کے دعوت کا کام چھوڑا اور ذاتی خلوت میں گئے ہیں, تو پیچھے جو ہے وہ قوم کے اندر جو ہے وہ عقائد کا فساد پیدا ہو گیا. یہ بات کہی, اس کو قابل اعتراض بنایا گیا کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہو گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں خلوت میں گئے, جبکہ وہ تو اللہ کی مشیت سے گئے تھے, اللہ کے حکم سے گئے تھے, اور پیچھے اپنا نائب جو حضرت ہارون کو بنا کے گئے تھے. لہذا وہاں اگر شرک جب وہ ظاہر ہو گیا تو جو ظاہر ہے اللہ کی مشیت و عزتی ہے کہ ایسے حالات پیدا ہو گئے. تو علماء نے یہ اعتراض کیا کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا, جبکہ میرا خیال ہے کہ ان کا مقصد یہ ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی اور موجودگی میں امت کے اندر دعوت کا کام جو دے رہے ہیں, تبلیغ کر رہے ہیں, دعوت کر رہے ہیں, عمل بالمعروف نہی عن المنکر کر رہے ہیں, یہ اتنا اہمیت کا حامل تھا کہ ان کی موجودگی تھی تو شرک نے راستہ نہیں پکڑا. جیسے وہ ایک طرف ہوئے تو شرک نے راستہ پکڑ لیا. تو اس میں تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت بڑھ رہی ہے, کم نہیں ہو رہی کہ موسیٰ موجود ہے تو شرک کو راستہ نہیں ملا, موسیٰ ہٹے تو شرک نے راستہ پکڑ لیا. اور یہ وجہ کہ وہ جب واپس آئے جس کو نائب بنایا تھا ان کا انہوں نے داڑھی اور بال پکڑ لیا ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ تم نے کچھ نہیں کیا, یہ جو شرک میں مبتلا ہو گئے. وہ کہتا میں نے اس لیے نہیں کیا کہ میں کچھ کرتا تو یہ دو دھڑے نہ بن جاتے, میں سوچا آپ جب آئیں گے خود اس کو سنبھال لیں گے. تو میں وہی سب کہہ رہا ہوں غلط فہمی. تو یہ ایک اس طرح, جبکہ اس میں تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت بڑھ رہی تھی, وہ اس کو انہوں نے سمجھا کہ اس سے توہین ہو رہی ہے. یہ ایک بیان جس کو یہ پیش کیا جاتا ہے. اور انہوں نے فتویٰ دیا کہ بھئی یہ سیل فون جو ہے وہ جیب میں ڈال کے جو نماز پڑھتے ان کی نماز نہیں ہوتی, یہ کہا. اور ان کا کہنا ہی اس لیے نہیں ہوتی کہ سیل فون کے اندر ساری دنیا کی فحاشی, عریانی, غلاظت و گندگی اس کے اندر موجود ہے. اب اس کو جیب میں لے کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو فرمایا نماز نہیں ہوتی. تو گویا کہ ان کا ایک تفرد ہے. اور نماز نہ ہونے کے دو عنوان ہو سکتے ہیں, ایک ہے فتوے کی روح سے نماز نہیں ہوتی, ایک ہے تقوی کی روح سے نماز نہیں ہوتی. تو آپ تعویل کر سکتے ہیں. یہ تو علامہ شامی نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کے اندر 99 احتمال کفر کے ہوں, ایک احتمال ایمان کو, تو اس کو مومن سمجھو. تو آپ یہ تعویل کر سکتے ہیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ سیل فون جیب میں ڈال کے نماز نہیں ہوتی, مطلب وہ نماز جو اعلیٰ تقوی والی اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والی جو نماز ہے وہ نہیں ہوتی, کیونکہ اس کے اندر جو کیا گندگی بھری ہوئی ہے. اس میں ظاہر ہے ساری دنیا کی عریانی, فحاشی, غلاظت سب کچھ اس کے اندر موجود ہے. تو ظاہر ہے کہ جیسے فقہ نے لکھا ہے کہ ایک پڑیا کے اندر گندگی بھر کے اس گندگی کو بند کر کے جیب میں ڈال کے نماز پڑھیں, تو اس نماز کے بارے میں بھی علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں کہ گندگی جیب میں ڈال کے آپ نماز پڑھیں. حالانکہ ہمارے پیٹ میں گندگی موجود ہے, لیکن چونکہ ہم مجبور ہیں اس کے لیے, لہذا اللہ نے اس کو گندگی کو قبول کیا اور نماز ہو جاتی ہے. لیکن پڑیا کے اندر یا کسی ڈبے میں گندگی ڈال کے جیب میں ڈال کے نماز پڑھیں تو علماء تو اس کے بارے میں بھی اعتراض کرتے ہیں کہ نماز ہوتی کہ نہیں. تو انہوں نے یہ بات کہی, تو اس کو یہ تعویل کرے کہ فتوے کی روح سے ہو جاتی ہے, لیکن اعلیٰ تقوی کی نماز ہے تو یہ گندگی کے ڈھیر اس کو سائڈ پہ رکھ کے نماز پڑھے. تو گویا کہ اس طرح کی انہوں نے بات کر دی, تو اس کی تعویل یہ کی. تو گویا کہنے کا بس اس طرح کے وہ بیانات ہیں کہ جو انہوں نے کسی اور آئی تھنک متوع نظر سے بات کہی, سامنے والے نے کسی اور متوع نظر سوچی, تو تقوی والی نماز یا فتوے والی نماز کا اختلاف کھڑا ہو گیا, جس کی وجہ سے تو اس کو کہتے ہیں بال کی کھال اتارنا.
میں سمجھ اس کو بال کی کھال اتار کے آپ نے اتنے بڑے تبلیغ کے دعوت کے کاز کو نقصان پہنچا دیا، اور ایک ایسی شخصیت جو ظاہر ہے کہ وہ بڑوں کی اولاد و نسل میں سے ہے اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پڑپوتے ہیں، اب ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنا تو میرا خیال نہیں کہ ان کے بزرگوں کی روحیں بھی اس پر خوش ہوں گی، تو اس لیے اس چیز میں احتیاط کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں، لیکن ایک فالو اپ کوشچن آیا بڑا امپورٹنٹ۔ انہوں نے کہا کہ ایک صاحب جو تبلیغ کے لیے جا رہے تھے، ان کی بچی کا انتقال ہو گیا اور وہ جنازہ بھی انہوں نے نہیں پڑھا کہ میں چونکہ اب نکل چکا ہوں تو میں واپس نہیں آؤں گا جنازہ پڑھنے، یہ کس حد تک جائز ہے یہ بات؟ یہ بھی اچھا سوال کیا آپ نے۔ بات اصل میں یہ کہ بے شک ان کو جنازہ پڑھنا چاہیے تھا، لیکن اگر اللہ کے راستے میں نکل چکے ہیں اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئی تو یہ تو عزیمت کا راستہ انہوں نے اگر اختیار کر لیا اور کہا کہ نہیں میں یہ بھی قربانی دیتا ہوں، کیونکہ جنازہ پڑھنا باپ کا کوئی فرض واجب نہیں تھا، فرض واجب ان پر نہیں تھا کہ جنازہ لازمی پڑھیں، ٹھیک ہے وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، اب وہ اللہ کے راستے میں نکل گئے، تو یہ تو بہت بڑی عزیمت کا راستہ تھا، اگر ان کو اختیار کیا تو ان کی اس عظمت کو سلام کرنا چاہیے کہ انہوں نے دل پہ پتھر رکھے، کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا ان کو صدمہ نہ ہوا کہ باپ کو صدمہ نہ ہو بچی مر جائے، اس کا مطلب اس صدمے کو بھی اللہ کے لیے پی گئے، جیسے صحابہ نے بھی ایسی قربانیاں دی ہیں، بڑے بڑے صدمے پی گئے اور وہ جو اللہ کے راستے میں جا کر انہوں نے اپنے جان کے نذرانے پیش کر دیے، تو اللہ کے تبھی قیمتیں لگتی ہیں۔ ہاں باقی رخصت کا راستہ یہ بھی تھا کہ وہ ٹھہر جاتے، جنازہ پڑھتے اور ساتھ بیٹھ کے وہ بھی 4 آنسو بہاتے اور وہ اپنی تکلیف کو ظاہر کرتے، تو یہ سنت اور رخصت کا یہ بھی راستہ تھا، انہوں نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا۔ لہٰذا ایسے جو لوگ ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ لوگ قابل تنقید نہیں ہوتے، یہ قابل تعظیم ہوتے ہیں، ان کو عظمت کا سلام کرنا چاہیے کہ یار بڑا حوصلہ ہے، یار کیا حوصلہ ہے کہ آپ نے اللہ کے راستے میں جب آپ نکل گئے تو سبحان اللہ، تو آپ نے جو قربانی دی اور اللہ کے راستے چلے گئے، بچی کا جنازہ جو آپ نہیں پڑھ پائے اور خدا کے راستے میں وقت دے دیا، تو ہم آپ کی عظمت کو، اس عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ تو لیکن ہوتا یہ کہ ہم لوگ اس کا نقصان بنا لیتے ہیں اس کو، اس چیز کا۔ لیکن یہ کوئی دنیاوی معاملے میں نے جیسے بتایا کہ اگر ایسی صورتحال ہو اور آپ کی اپائنٹمنٹ ہو امریکہ فلائٹ واپسی کی آنی ہو، تو آپ جو فلائٹ میں واپس آ جاتے ہیں اور سوچتے جو اللہ کے حوالے کی کریے ہو ہے، تو بس تو ایسے واقعات اس لیے جو ہے یہ دین کی اہمیت نہ ہونے کی وجہ سے اس عظیمت کی قدر سمجھ میں نہیں آتی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم کالر، یو آر لائیو ان دی شو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جناب۔ ماشاءاللہ بہت اچھا ٹاپک آپ نے چوز کیا آج، بہت سارے لوگ امید ہے اس سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ۔ میرا کوشچن یہ ہے آپ کی گفتگو سن کے کہ دارالعلوم ہے یا کوئی بھی ادارہ جو ہے، تو کیا اس کو ان کے بیانات پہ اس طرح کے فتوے دینا چاہیے تھے؟ اگر وہ ایسے فتوے نہ دیتے، ایسی رائے نہ اس کا اظہار کرتے، تو ہو سکتا ہے کہ ایسے انشاء نہ آتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب جو ہو گیا تو کون سے ایسے ادارے ہیں یا کون سے ایسے اصحاب اس وقت موجود ہیں کہ جو بااثر ہوں اور اس فساد جو بھی ایک صورتحال درپیش ہو گئی ہے اس کا حال پیش کر سکیں؟ بہت شکریہ۔ آپ کے دونوں سوال بہت اچھے ہیں، مفتی صاحب گو کہ اس کا پہلے ذکر کر چکے ہیں، لیکن ہم پھر درخواست کرتے ہیں کہ مختصراً ہمیں بتا دیجئے۔ ایک تو انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ اگر مولانا سعد اس طرح کے کنٹروورشل بیانات نہ دیتے تو اتنی بڑی جماعت 2 ٹکڑوں میں تقسیم نہ ہوتی، کیا ان کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اور دوسرا انہوں نے پہلے آپ نے فرمایا، لیکن انہوں نے پھر وہ سوال پوچھا کہ کون ایسی اینٹیز ہیں یا افراد ہیں یا ادارے ہیں جو بچھڑے ہوئے دلوں کو ملا سکتے ہیں؟ بالکل صحیح بات۔ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو غالباً آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جن اداروں نے فتاوی جاری کیے، اگر ان بیانات پر فتاوی جاری نہ کرتے تو ہو سکتا ہے کہ یہ انتشار پیدا نہ ہوتا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو بیانات ان کے جو کنٹروورشل بیانات دنیا بھر میں آئے، اس سے بہت زیادہ کھلبلی اور تشویش پھیلتی چلی جا رہی تھی۔ اگر دارالعلوم دیوبند اس میں آگے قدم نہ بڑھاتا اور اس کی حقیقت کو ظاہر نہ کرتا تو یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہو جاتی، کیونکہ دارالعلوم دیوبند کے اندر وہ فتاوی بھیجے گئے اور ان کے بیانات کی ڈیٹیل بھیجی گئی کہ اس قسم کے بیانات کر رہے ہیں، تو بتائیے یہ ہمارے اکابر کے مطمع نظر سے ہٹ کر نہیں ہے؟ تو یہ سوالات کیے گئے، اور ظاہر ہے کہ مفتی کے بعد جب فتویٰ آ جاتا ہے استفتاء کے نتیجے میں اس کو فتویٰ دینا پڑتا ہے۔ لہٰذا دارالعلوم دیوبند نے بالکل صحیح کردار ادا کیا اور اپنا موقف رکھا، اور جب انہوں نے رجوع کر لیا اور رجوع کا ان کو کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رجوع بھی کر لیا، لیکن رجوع کے بعد یہ شکایات آئیں کہ انہوں نے پھر اس چیز کو دہرایا
تو اس وجہ سے یہ ایک کنٹروورسی پیدا ہو گئی. تو بس اس میں مؤثر ادارہ میں یہ سمجھتا ہوں دارالعلوم دیوبند اور اسی ندوہ اور جو ہے وہ مظاہر علوم ہندوستان کے یہی وہ ادارے جو ہے یہ مؤثر ادارے ہیں. ان کے جو مقتدر حضرات ہیں وہی جو ہے اس کنٹروورسی کو دور کر سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر دونوں گروپوں کو ایک کرنا ہے اس کا پریکٹیکل طریقہ یہ ہے کہ جو شورا کے لوگ جنہوں نے مرکز سے ہٹ کے بمبے میں جا کے اپنا الگ مرکز بنا لیا ہے ان کو الگ مرکز نہیں بنانا چاہیے تھا, وہ یہیں پر آئیں اور آ کے جو ہے مرکز کے اندر ان کو لے کے آیا جائے اور شورا والے وہاں کام کریں اور مولانا سعد صاحب امارت کی سیٹ پر موجود رہیں, ان کو امیر بنا کے شورا ان کے ساتھ طے کر دی جائے اور وہ شورا اور امارت کے ساتھ یہ کام کرے جو سنت طریقہ اور اسلامی نقطہ نظر ہے. یہی ایک حل ہے, تو یہ کوشش کی جائے. اور ورنہ دوسری صورت میں نے بتا دی کہ ہر دونوں اپنے اپنے طریقے پہ کام کرتے رہے, اس لیے کہ دو جماعتیں, دو مدرسے اور دو احوال بنے ہی ہیں ہمیشہ, لہٰذا ایک اپنا, کیونکہ یہ ایسے واقعات جو ہے نبی کے زمانے میں بھی ملتے ہیں. حضرت سعد ابن عبادہ چاہتے تھے وہ امیر بنے, لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے. ابوبکر کے ہاتھ پر سب بیعت کر لی, لیکن سعد ابن عبادہ نے بیعت نہیں کی, ساری زندگی نہیں کی. وہ اسی طرح رہے یہاں تک کہ وہ دنیا سے چلے گئے. انہوں نے بیعت نہیں کی, لیکن انہوں نے اس کے خلاف انتشار نہیں کیا. انہوں نے اپنا جو ہے اپنے قبیلی انصار کو اکٹھا کر کے ان کے امیر بن کے بغاوت نہیں کی. وہ بس انہوں نے خاموشی اختیار کر لی اور ایک سائڈ پہ رہے اور اللہ کے ساتھ رجوع کرتے رہے, لیکن ابوبکر کی بیعت زندگی بھر نہیں کی انہوں نے, یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے. جب شہید ہوئے تو یہ بدگمانی بھی پھیلی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے آدمیوں نے قتل کر دیا ان کو. یہ جب تشویش پھیلی تو بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے, تو جنات کی آواز آئی, جنات بولے کہ ہم نے قتل کیا سعد ابن عبادہ کو. تو پوچھا کیوں قتل کیا, تو وجہ پتہ چلی کہ انہوں نے اصل میں ایک سانپ کو قتل کر دیا تھا, اور سانپ اصل میں جن تھا, اس کو قتل کر دیا تھا, اس کے قصاص میں انہوں نے قتل کیا, تو یہ جو ہے وہ شہید کر دیے گئے. تو جب یہ جنات نے یہ آواز لگا دی کہ ہم نے ان کو قتل کیا ہے, تو پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے یہ تہمت ہٹ گئی کہ ہاں یہ سانپ, یہ جنات نے ان کو قتل کیا. تو دیکھو وہاں بھی اختلاف ہوا صحابہ میں, لیکن وہ صحابی ایک طرف ہو گئے. اسی طریقے سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت عثمان کے ساتھ ان کا اختلاف ہو گیا, تو حضرت عثمان نے ان کو دوسرے ایک بستی کے اندر ربضہ کے مقام پہ بھیج دیا. تو ابو ذر ساری زندگی وہاں رہے, کبھی انہوں نے آ کے جو کوئی بغاوت نہیں کی, آواز نہیں اچھالی, نیا مرکز نہیں بنایا. اس لیے میری درخواست شورا والوں سے یہ ہے کہ وہ ان کو الگ مرکز نہیں بنانا چاہیے تھا کہ ایک دو دھڑے بن کے چلنے لگتے, بلکہ اس مرکز میں پڑے رہتے اور یہیں پر اپنی درخواست رکھتے رہتے, اور ابھی بھی واپس مرکز کے اندر ان کو لایا جائے اور مولانا سعد کو امیر تسلیم کریں, صرف اللہ کے لیے, اللہ کی اس دعوت کو قائم رکھنے کے لیے. ورنہ بات وہی ہے, پھر یہ ایگو پرابلم بنے گا, اور جو لوگ اس میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں وہ سمجھ جائیں یہ وہ لوگ ہیں جو دین میں لگے ہوئے ہیں, دین ان کو نہیں لگا. یہ مرکز میں آ کے شورا کی حیثیت سے کام کریں اور مولانا سعد کو امیر مان لیں. نتیجہ کہ یہ کام چلتا رہے گا, کیونکہ اللہ کے دین کا کام کسی فرد پر نہیں چلتا, اللہ کی مشیت پر چلتا ہے. نبی بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں, پھر بھی دین کا کام چلتا رہتا ہے. اس لیے جو ہے یہ ایک طریقہ ہے, اس طریقے سے جب کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ کام دوبارہ سے اتحاد اور محبت سے جاری اور ساری رہے گا انشاءاللہ. بہت خوبصورت آپ نے سجیشن دی مفتی صاحب, اور یہ بڑی پریکٹیکل سجیشن ہے, اور آئی ہوپ کہ ہمارے جو تبلیغی جماعت کے لوگ جو نیو یارک میں تشریف فرما ہیں وہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں, تو یہ پروگرام برائے مہربانی ان کی ریکارڈنگ پروگرام کی دونوں گروپس کو وہاں پہ انڈیا میں بھجوائیے, تاکہ دونوں کمپرومائز کریں. دیکھیں تھوڑا بہت دونوں پارٹیوں کو کمپرومائز کرنا پڑے گا, مولانا سعد صاحب کو بھی اور شورا والوں کو بھی تھوڑا بہت کمپرومائز کریں, چونکہ یہ اللہ کا کام ہے, دین کا کام ہے. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ ان کا اتحاد ہوگا دوبارہ اور مل کے کام کریں گے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم کالر, یو آر لائیو ان دی شو. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ آج بھی آپ حضرات نے جو پروگرام پیش کیا اس میں جو سولوشن حضرت جی نے فرمایا ہے بہت ہی عمدہ سولوشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے تو یہ ایک جو بہت بڑا انتشار ہے وہ ختم ہو سکتا ہے, اور ماشاءاللہ حضرت نے بڑی اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا. میرا سوال تھوڑا سا اس سلسلے میں ہے کہ جماعت کا جو تبلیغی جماعت کا جو کام ہے اس میں یہ اس بات پہ بہت زیادہ اصرار ہوتا ہے کہ شخصیت پرستی نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ شخصیت پرستی جب ہوتی ہے تو جب وہ شخصیت دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے تو کام کو نقصان ہوتا ہے. اس لیے وہ عمارت کے بھی اتنے قائل نہیں ہیں کہ لوگ ایک شخصیت سے جڑ جائیں گے اور جب وہ شخصیت رخصت ہو جائے گی تو کام کو نقصان ہوگا, اور لوگ شخصیت کی وجہ سے کام کرتے ہیں پھر وہ دین کی وجہ سے نہیں کریں گے. اسی زمرے میں ایک اور سوال ہے کہ وہ
اسی آرگیومنٹ کو لیتے ہوئے وہ خانقاہوں کے کام کو یا کسی ایک عالمی دین کے ساتھ یا کسی ایک بزرگ سے جڑنے کے کام کو بھی اتنا پسند نہیں کرتے، اور کبھی یہ آرگیومنٹ ہے کہ آپ کسی ایک شخصیت کے ساتھ جڑ کے جو آپ رہ جاؤ گے، اور آپ کا جو فوکس جو ہے نا وہ پھر دین نہیں رہے گا، وہ شخصیت رہ جائے گی۔ تو اس سلسلے میں حضرت تھوڑی سی وضاحت فرمائے کہ کیا ان کا آرگیومنٹ کتنا ویلڈ ہے، اور پھر یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ تبلیغ کا کام ہی اصل کام ہے، جو اللہ کے راستے میں جو نکلتے ہیں، پیدل نکل رہے ہیں، جماعتوں میں نکل رہے ہیں، اصل کام، اصل جو دین کی خدمت ہے، اصل جو دین کی تبلیغ کا جو پورا فارمیٹ ہے وہ تبلیغی جماعت کا ہی فارمیٹ ہے۔ باقی جو دیگر کام ہو رہے ہیں، خانقاہ ہیں یا علماء کرام ہیں یا دوسرے طریقے سے جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، وہ اور طریقے ہیں، لیکن جو سنت طریقہ جو ہے وہ تبلیغی جماعت کا ہی طریقہ ہے، باقی سب طریقے جو ہیں وہ اور طریقے ہیں خدمت کرنے کے۔ تو یہ ان کا ویلڈ آرگیومنٹ ہے یا نہیں، تو اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جی بہت شکریہ، آپ کے تینوں سوال بڑے امپورٹنٹ ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بات میں اپنے لٹل نالج کی بیس پہ میں آپ کو عرض کروں کہ خانقاہوں کا جواب تو وہ مفتی صاحب سے ہم لیں گے اسلامی نقطہ نظر سے، لیکن جو لوگ زندہ ہیں، بھیڑوں کے ریوڑ کو ایک انسان ضرور کنٹرول کرتا ہے، جنگ میں ایک سپہ سالار ضرور ہوتا ہے جو پوری فوج کو رستہ دکھاتا ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، کس طرح ہم نے اٹیک کرنا ہے۔ اسی طرح ملک کا سربراہ ایک شخص ہوتا ہے جو پوری قوم کو گائیڈ کرتا ہے اور اس کی رہنمائی کرتا ہے، لیکن ہم اسلامی نقطہ نظر سے بھی مفتی صاحب سے پوچھیں گے۔ مفتی صاحب، انہوں نے جو ماشاءاللہ 3 بڑے اچھے پوائنٹ اٹھائے ہیں، ایک تو سب سے امپورٹنٹ ان کا پوائنٹ تھا کہ یہ خانقاہوں اور دوسری یہ جو مزاروں کے بارے میں کہ ان سے کام نہیں لینا چاہیے، اصل جو ہے عبادت یا اصل جو دین کی خدمت ہے وہ تبلیغی جماعت کا پروٹوکولر پروسیس ہے۔ کیا فرمائیں؟ ماشاء اللہ، 3 سوال آپ کے اچھے ہیں۔ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے شخصیت پرستی، ہماری دین کی بنیاد ہی شخصیت پرستی پر ہے، لہٰذا اللہ نبی بھیجتا اس لیے کہ آپ نبی کے ساتھ جڑ جائیں، ورنہ اللہ براہ راست بھی قرآن اتار سکتا تھا، براہ راست بھی کتاب نازل کر سکتا تھا، براہ راست آسمانوں سے آواز آتی اور ہم نماز پڑھتے، براہ راست آسمان سے آواز آتی، مسائل بتائے جاتے، لیکن ایک شخصیت کو بھیجا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک زمانے میں 2 نبی ہوں تو ان میں بھی ایک کو اپر ہینڈ رکھا جاتا ہے، ایک لوور رکھا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، 2 نبی اپنے ایک زمانے میں، ان میں بھی حضرت موسیٰ کو مین رکھا گیا۔ یہاں تک خود نبی نے فرمایا کہ اگر میری زندگی کے اندر موسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو وہ بھی میری اتباع کرنے پر مجبور ہوں گے۔ تو معلوم ہے کہ ایک ہی بات، ایک پہ بات جائے گی، اور پھر جس بات کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی سارے مل کے کریں، یہ ایک نعرہ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ اب 10 آدمی ہیں، 10 آدمی جو ہے کہتے ہیں جی آپ مل کے مشورہ کریں، اب مشورہ ہو رہا، بات ہو رہی، ہاں جی آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کیا کرتے اس میں سے ایک آدمی جس سے بات کی اسی کی بات فالو ہو رہی ہے نا، ان 10 بندوں میں سے ایک ہی بات فالو ہو رہی ہے۔ 10 بندوں نے 10 مشورے دیے اور آخر میں ایک مشورے پہ عمل ہوگا جس پر سارے اتفاق کریں گے تو وہ ایک ہی فرد ہوگا نا۔ تو اجتماع میں بھی ایک بھی بات آ کے ٹھہرتی ہے، یہ کبھی ایسا نہیں دنیا میں ہوتا 10 بندوں نے 10 مشورے دیے اور 10 مشوروں پہ عمل ہو گیا، نہیں، بلکہ ان مشوروں کے اندر بھی کرتے ان 10 میں سے ایک کی بات کو مانا جاتا ہے اور اس پہ عمل کیا جاتا ہے۔ تو آپ اجتماعیت کے اندر بھی آپ ایک ہی کی بات کو فالو کر رہے ہیں، اس لیے انفرادیت کے ساتھ ایک فیصلے پر جمنا یہ تو دین کی بنیاد ہے، اس لیے تو ایک امیر المومنین بنایا جاتا ہے۔ ہاں البتہ امیر المومنین کو شورا کا پابند کیا جاتا ہے، جیسے خود قرآن میں اللہ نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، نبی سے کہا نبی تم کاموں میں ان صحابہ سے مشورہ کیا کرو، یعنی حالانکہ نبی کو براہ راست وہی سے اللہ بتا سکتے ہیں، لیکن نہیں، ان صحابہ سے مشورہ کرو، مشورہ کرنے کے بعد جو بات طے ہو جائے اس پہ عمل کرو۔ تو امیر کو شورا کے مشورے کا پابند کیا جاتا ہے اور شورا کو امیر کے محتاط رکھا جاتا ہے، یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے۔ لہذا یہ شخص پرستی کا یہ نعرہ لگانا یہ گویا کہ یہ ایک فتنہ ہے کہ جس سے دین کو بکھیر دینے والی بات ہے، دین اس سے بکھر جاتا ہے، اس سے نظام چلتا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کام اصل ہے، تبلیغ کا کام اصل ہے۔ ابن خلدون نے لکھا ہے مقدمہ ابن خلدون میں، اصل میں کوئی تحریک اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس تحریک کا تعصب نہ ہو۔ اس تحریک کے تعصب کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کام کو ہی کام سمجھے، جب تک ہر کارکن اپنے کام کو ہی کام جب تک نہیں سمجھے گا اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہوتی۔ یہ نفسیاتی چیز ہے، لہذا ہر فرد کو یہ بٹھا دیا جاتا ہے کہ یار اصل کام تبلیغ کا کام ہے، دعوت تبلیغ کی اثر ہے، کرو اس کو،
لہذا جب یہ کاز بتا دیا جاتا ہے اسے دعوت تبلیغ کا کارکن سرگرم ہو کے کرتا ہے، لیکن اگر اس کو کنفیوز رکھا جائے گا تو نتیجہ کہ پھر کام نہیں چلتا، خرامہ گاڑی چلتی ہے۔ کام کی بنیاد تو یہی ہوتی ہے۔ اور باقی یہ بات ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ہی اور بھی کا فرق سمجھ لینا چاہیے کہ دعوت و تبلیغ بھی دین کا کام ہے، بس یہ نہیں کہ دعوت و تبلیغ ہی دین کا کام ہے، یہ کہنا بس غلط ہوگا کہ یہ کیونکہ ظاہر ہے کہ مدارس میں دین کا کام ہے، خانقاہیں بھی دین کا کام ہے، اس واضح و نصیحت بھی دین کا کام ہے، اور ذکر الہی میں مشغول رہنا دین کا کام، اتنی تحریکیں دین کا کام کر رہی ہیں، سب دین کا کام کر رہی ہیں، تو کہا کہ دعوت تبلیغ بھی دین کا کام ہے۔ باقی آپ اس کو زیادہ مؤثر ثابت کریں کہ یہ زیادہ مؤثر ہے اور عوام کے لیے زیادہ نافع ہے، اس لیے ہم دین کے کام کو لے کے آگے چل رہے ہیں، تو وہ کہنے کا ان کو حق بنتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ دعوت تبلیغ ہی دین کا کام ہے تو ہی کہنے کی اجازت نہیں ہے، بھی کہنا چاہیے تاکہ سب مل کے منزل پر پہنچیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ آج کے پروگرام کو ہمارے جو دوست تشریف لائے ہوئے ہیں تبلیغی جماعت کے، اگر وہ اس پروگرام کو شیئر کر دیں دونوں گروپس کے ساتھ تو میرا خیال ہے آپ کی یہ رہنمائی ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ثابت ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو یہ دونوں گروپ پھر مل کے ایک دوبارہ پھر بہت زیادہ فعال تنظیم اور افیکٹو تنظیم بن سکتے ہیں انشاءاللہ۔